بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ آپ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے مساجد میں دیکھا ہے نا کہ وہ ممبر ہوتا ہے، تو سارے صحابہ وہ ممبر کے قریب ہو گئے جو آپ کے پاس تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، اس میں سٹیپ میں بنے ہوئے، 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں۔ کس کس نے دیکھا ہے؟ بوائز میں سے سب نے دیکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر وہ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کو ہی ممبر کہتے ہیں نا۔ اب اس کے اوپر سٹیپ بنے ہوئے ہیں جیسے سیڑھیوں کے سٹیپ ہیں۔ تو جب آپ نے پہلا ممبر پر پہلا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ اور جب دوسرے درجے پر دوسرا قدم پھر رکھا ہے تو پھر فرمایا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا ہے تو پھر فرمایا آمین۔ حالانکہ وہاں تو کوئی نہیں تھا، اب کون دعا کر رہا تھا؟ کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر دوسرے کیا کہتے ہیں سننے والے؟ آمین۔ تو وہاں تو کوئی دعا نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے پہلے سٹیپ پر، پہلے سیڑھی پر اور ممبر کا جو پہلا حصہ ہے اس پہ قدم رکھا ہے تو آمین، دوسرے پر رکھا تو پھر آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا۔ تو جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، جب آپ نے جو بھی درس دینا تھا اس سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ نیچے اترے، تو ہم نے عرض کیا، وہ جو پہلے دوست آئے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ جیسے ہمیں تو حکم ہے نا، یہ سنت ہے کہ جب سیڑھیاں چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر۔ جب نیچے اتریں تو آپ سے مخاطب ہوں، اونچی آواز میں بولنا چاہیے نا۔ اب جتنے بچے ہیں تو سارے اسکول میں آواز سننی چاہیے تھی۔ ابھی کہہ دینا چھٹی ہے تو دیکھنا کیسے ساری 6 کی 6 حصے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پھر بیگ ہی نظر آئے گا کہ بیگ اٹھائیں اور پہنچیں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ اکبر ہے، جیسے ابھی گرنے لگے ہیں، اور سیڑھیاں اترتے وقت اور وہ پھر اور ڈاؤن ہو گئے، تو سیڑھیاں چڑھنے کی کیا دعا ہے؟ یہ ہوئی نا بات۔ اور جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو اب سننے والا بھی کوئی سنے گا نا تو کہے گا کہ ہاں بھائی جو ہے نا ہوش سے سن رہے تھے بات کو، تو بات کو توجہ سے سنیں۔ اب جو بھی بات کہی جاتی ہے یہ آپ کے فائدے کی ہے۔ تو بات کہاں پہنچی تھی؟ ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو دوسرے درجے پر جب چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے۔ کن کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص
جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں چلے جائیں، اور وہ ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو یہاں پر کیونکہ فرشتے کی آواز صرف اللہ کے نبی سن رہے تھے، تو اسی لیے تو صحابہ نے یہ سوال پوچھا تھا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک کون سا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ آیا، اب اس کے اندر اس کی بخشش نہ ہو سکی، اب اس نے کوئی عبادت نہیں کی، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، جیسے عام دن تھے ویسے ہی اس نے اس میں بھی گزار دیے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا جب نام انعامی آئے تو بلکہ فرمایا کہ اس کو بخیل کہا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف نہیں پڑھتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو والدین 2 یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے اندر کیونکہ یہ فضائل رمضان میں یہ ایڈ کی گئی ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث 3 جگہ پہ چل سکتی ہے۔ فضائل رمضان کی بات آئے تو تب بھی یہ حدیث چل سکتی ہے، اور اگر درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو اس پہ بھی یہ بات چل سکتی ہے، اور تیسری والدین کی عظمت کے موضوع پر بھی یہ حدیث چل سکتی ہے۔ تو میں اس وقت صرف ایک موضوع کے اوپر ہی بات کروں گا کیونکہ 3 ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ آج صرف ہم ایک پہ ہی کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں درود شریف کو۔ کہ درود شریف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کو؟ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اور کتنے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھو عبادت جتنی بھی ہے اگر اس میں دکھاوا آ جائے نا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، لیکن جو درود شریف ہے کہتے یہ آپ دکھاوے کے لیے پڑھیں یا بغیر دکھاوے کے پڑھیں تو یہ ہر حال میں اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ کیسی عبادت ہے یہ! اور ایک بات اور جو بالکل وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین ہیں جو دائیں اور بائیں کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نیکی کرتا ہے تو یہ والا لکھتا ہے، دائیں کاندھے والا، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو پھر یہ جو بائیں کاندھے کے اوپر ہے پھر یہ وہ لکھ لیتا ہے، یعنی رپورٹ بن رہی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، کتنے سانس لیے، کتنے الفاظ نکالے، کیا کچھ بولا، کیا آپ کے فائدے کا تھا اور کیا آپ کا نقصان کا تھا، تو ہم کوئی اس کی کیلکولیشن نہیں کرتے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، جن کو احساس ہو گیا، وہ تو باقاعدہ جو الفاظ بولتے تھے نا وہ لکھتے تھے کاپی کے اوپر کہ میں نے یہ بھی بولا، یہ بھی بولا، یہ بھی بولا، وہ نوٹ کرتے تھے اور شام کو پھر حساب لگاتے تھے۔ کیا کیلکولیشن کرتے تھے کہ آج میں نے کتنی باتیں ضروری کی ہیں اور کتنی غیر ضروری کی ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا سے ہو کے گزرے ہیں۔ اور ایک آدمی کے بارے میں نے پڑھا کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، جب اسے پوچھا گیا، وہ ستو پھانک رہے تھے نا، ستو یہ ہوتے ہیں اس کے گندم کے دانوں کے اندر ہی، تو اس میں سے وہ لمبے لمبے شکل کے جو دانے ہوتے ہیں اس میں سے وہ نکال لیتے ہیں، تو اس کو ستو کہتے ہیں۔ تو وہ خشک ہی پھانک رہے تھے اور اوپر سے پانی پی لیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے چبانے اور ایسے جو ہے نا وہ روٹی کے لقمے کو چبانے اور ایسے ستو پھانکنے کا جب حساب لگایا تو 70 مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے،
تو لہٰذا میں نے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور ستو پھانک کر گزارا کرتا ہوں، اور آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ کیوں بھی ہم نے کبھی حساب لگایا اس بات کا؟ ایک آدمی کے بارے میں نے سنا، بلکہ پڑھا، کہ وہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 300۔ بعضوں کی تو عادت ہے نا کہ سارا دن ہی کھاتے ہیں، سارا دن جو چیز آ گئی بس، جیسے پنجابی کہتے ہیں رگڑ دی، جو آ گیا ہاتھ میں چل بھائی، جو آ گیا چل بھائی۔ اب ادھر سے بیدا جو ہے نا وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بس کر، لیکن ادھر سے بس نہیں، ادھر سے بس نہیں۔ اور وہ 365 دنوں کے لیے وہ 365 جو ہے وہ لڈو بناتے تھے، مطلب جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈرائی فروٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ 365 لڈو بنانے کے بعد، کیونکہ وہ خراب بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہ ایک برتن کے اندر ڈال دیتے تھے، اور یعنی کہ ان کا یہ 1 سال کا کھانا تیار ہو جاتا تھا۔ آج ایک دن کے اندر ہم پتہ نہیں کتنے، بلکہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں اور جو گھر والیاں ہیں انہیں کچن سے فرصت نہیں ہے۔ باقی آپ کو کمرے سارے خالی ملیں گے، لیکن کچن کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا۔ چاہے آپ صبح سے لے کے شام تک نوٹ کر لیں، کچن میں آپ کو برتن کے کھڑکنے کی آوازیں جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ کچن کا کام سارا دن ختم نہیں ہوتا، جتنے گھر کے لوگ ہیں ان کے علیحدہ ٹائم ہیں، تو وہ علیحدہ ٹائم پہ جو ہے نا وہ آتے ہیں، آ کے پھر گھر والوں کو فریش بنانا پڑتا ہے۔ بلکہ وہ میرا ایک دوست رات بھی آیا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ انوار، میں کہتا ہوں رمضان 1 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان 2 مہینوں کا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھی لوگوں کی آخری عشرے کے اندر تو ویسے بس ہو جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینوں کا ہونا چاہیے رمضان۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا صرف رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم پوری فیملی سحری اور افطاری اکٹھے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ ٹائم ہے، جو جب آتا ہے اس کے سامنے کھانا اس کا پیش کر دیا جاتا۔ میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ 365 لڈو بنا کر ایک برتن میں ڈال لیے، اور روزانہ ایک نکالا، اس کو کھایا اور چل بھی اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور آج ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کھانے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس کھانا کھانا بس کھانا۔ جیسے وہ جناح صاحب کہتے تھے کام کام بس کام، اور آج کی جو قوم ہے اس کو کھانا کھانا بس کھانا۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک کلیگ ہیں، تو جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اتنی مزیدار ڈش لائی گئی، تو وہ کہنے لگے بس اب میرا لاک ہو گیا ہے، اب میں نے کچھ اور نہیں کھانا۔ حالانکہ انہیں بڑا فورس کیا گیا، وہ کہنے لگے نہیں، جب میں لاک لگا دیتا ہوں تو اب وہاں پر بہت ساروں کے لاک لگے ہوئے تھے، سب نے کھول دیے کہ کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے بعد وہ شاید میرے خیال میں کوئی سویٹ ڈش آئی ہوگی، سارے نے پھڑ کے رگڑ دیتی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ رات کو سونے سے باقاعدگی سے رات کو سونے سے پہلے وہ برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں، تاکہ دانتوں کے اندر کھانے کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ نکل جائیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ ہیں کہ کوئی چیز کھانے میں پیش کر دی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں بھی اب میں نے سونے کی تیاری کر لی ہے، میں نے برش کر لیا، دانت صاف کر لیے ہیں، اب میں نے کوئی اور چیز نہیں کھانی۔ تو بہت سارے جو ہے نا وہ تو معافی نہیں دیتے، آ گیا رات کو سوتے سوتے بھی
حالانکہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو معدہ ہے یہ اللہ نے ایسا اس کا سسٹم بنایا ہے کہ یہ بھی سورج کے ساتھ چلتا ہے، کہ جب کھانا چاہیے تو اس وقت کھاتے نہیں ہیں، جب اس کے ریسٹ کا ٹائم ہے اس وقت کھا لیا، تو پھر بیمار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ بلکہ کہتے ہیں ایک یہ ڈاکٹری ریسرچ بھی آئی ہے کہ کھانے کا شیڈول یہ بنائیں کہ کھانا جو ہے آپ مارننگ میں زیادہ کھائیں، دوپہر میں اس سے کم، اور رات میں اس سے کم، یعنی اس کی پرسنٹیج یہ بتائی ہے کہ 60% کھانا آپ صبح کے وقت کھائیں۔ یعنی مثال کے طور پر، مثال سمجھ لیں، اب میں اس کی ریشو بتانے لگا ہوں کہ 60% صبح اور 30% دوپہر اور 10% رات کو۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آسان کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح 6 روٹیاں اگر کھاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی میں ریشو بتا رہا ہوں، ویسے سمجھ نہیں نہ آتی، اگر صبح کے وقت 6 روٹیاں کھاتا ہے تو دوپہر کو 3 کھائے اور رات کو 1 کھائے، یہ ریشو بنتی ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ صبح تو کھاتے ہی کچھ نہیں، دوپہر کو تھوڑا سا اور رات کو اچھی طرح سے دبا کے، اور بلکہ سونے سے پہلے بھی ایک رات کا کھانا۔ اب شہروں کے اندر تو 2 کھانے چلتے ہیں، ایک رات کا کھانا اور ایک لیٹ نائٹ کھانا، تو اس کی وجہ سے بیماریوں کی بمبار ہے۔ تو بہرحال کھانے میں بھی احتیاط کی جائے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہت ساری بیماریوں کا حل یہی ہے کہ آپ کھانے کو مینیج کریں کہ کیا صحیح ہے ہمارے لیے، کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک کو پتہ ہے کہ چاول میرے لیے ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کھاتا ہے، ایک کو پتہ ہے مجھے شوگر ہوئی ہے، مانداڑے دی برفی لے آگے رکھ دو، وہ کہتا ہے بہت ہی بے ہی کھا جاؤں۔ رات کو اگر 1 ٹیبلٹ لیتے ہیں نا، 1 گولی شوگر کی، کہنا کوئی نہیں 2 کھا لیں گے، لیکن برفی نہیں چھڑنی، پتہ ہے کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ جانور ہے، جانور کو پتہ ہے، بکری کو پتہ ہے کہ اگر اس کے سامنے گوشت ڈال دے تو وہ کھائے گی، یا شیر کے آگے گھاس ڈال دے وہ کھائے گا؟ وہ کہے گا نہیں بھی میرا تو پرہیز ہے، میں نہیں کھاتا۔ شیر کے آگے گوشت ڈالیں گے تو وہ کھائے گا، بکری کے آگے گھاس ڈالیں گے تو وہ کھائے گی۔ لیکن اس کے سامنے جو مرضی رکھ دو، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ڈاکٹر دے کو چلے جاؤں گے، ابھی لے لیں گے دوائی بعد، ابھی جو ہے نا، ابھی آن دی اسپاٹ اس کو پہلے بھگتے ہیں، دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو بات چلی تھی درود شریف کے حوالے سے کہ درود شریف وہ عمل ہے جس میں دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور برائیاں مٹانے والا یا لکھنے والا برائیوں کو مٹاتا ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا کم از کم دیکھو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے اوپر کم از کم 100 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے، روزانہ۔ لیکن کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ بلکہ بہت ساری دکانوں کے اوپر باہر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیا آج آپ نے درود پڑھا؟ تو ایمان والا فوراً پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھا بھی ہے تب بھی، نہیں پڑھا تب بھی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اب سن لیں، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ 1 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 دفعہ پڑھے گا 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 جنت میں درجے۔ اور جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی جہنم سے بھی بری ہے اور یہ آدمی نفاق سے بھی بری۔ اور جو 20 مرتبہ کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں، شام کو پڑھ لے صبح پڑھ لے 20 مرتبہ، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے۔ آج کسی کے پاس چلے جائے نا، وہ کہتا ہے یار یہ میرا بندہ ہے، اس کا کام دیکھ لو اور اس کا کام کر دو، سفارش کر دی نا اس نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی سفارش کریں گے۔ تو اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور کثرت میں 300 بار آتا ہے، 313 بار، اس سے زیادہ بار پڑھنا چاہیے،
بلکہ ہمارے ایک ٹیچر جن کے پاس ہم پروفیسر تھے، میتھ پڑھتے تھے ان کے پاس کالج میں، اور وہ آدمی، وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ کہ صبح 7 بجے بزی ہو جاتا تھا، رات کے 11-12 بجے تک پڑھاتا تھا۔ صبح کتنے بجے شروع کر کے اور کتنے بجے تک؟ اب اس کے پاس کہاں ٹائم؟ لیکن مجھے ان سے نہیں پتا چلا، جس ادارے میں پہلے پڑھاتا تھا قائد اعظم اسکول کے اندر، وہاں سے یہ مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ اتنا مصروف ہے اور ایک دن میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جب میں نے سنا میں خود حیران ہو گیا، وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور ابھی بھی وہ ہیں، انہوں نے اب اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے۔ یہ انڈر پاس سے جب آپ گزرے نا تو یہ ادھر جو ہے نا وہ علامہ اقبال آئیڈیل کالج کے نام سے شاید بنا ہوا ہے، وہاں کے وہ پرنسپل ہیں۔ 1000 مرتبہ روزانہ وہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اب ایک بندے سے پوچھا گیا کہ تو یار ہر سال حج کے لیے چلا جاتا ہے بھی تو دیہڑی دار، اب تیری کیا کوئی لاٹری نکل آتی ہے؟ اب ایک بندے نے اتنا فورس کیا کہ آپ نے 15-20 حج کر لیے ہیں اور عمروں کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ نے کتنے کر لیے ہیں، کرتے کیا ہو؟ آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ مائنڈ میں ہے کہ پیسے ہوں گے تو ہم چلے جائیں گے، پیسے ہوں گے تو یہ کام ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو جب اس نے بہت زیادہ فورس کیا، وہ کہنے لگا میں نے آپ کو بتانا نہیں تھا، لیکن آپ فورس کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ، روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب اس کی برکت سے مجھے اللہ ہر سال اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آئیے سمجھ کے نہیں؟ اب یہ باتیں آپ کو سنانے کا کیا مقصد ہے؟ پڑھیں گے روزانہ کتنا کتنا؟ جو آلریڈی پڑھتا ہے نا 100 دفعہ تو وہ اس کو ڈبل کر دے۔ آگے لمٹ تو ہے ہی نہیں، ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے وقت کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کہا میں نے آدھا حصہ دے دیا درود شریف کو، میں کہ اگر اور زیادہ بڑھا دو تو ویل اینڈ گڈ، جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو پھر جب تیسری مرتبہ آیا تو کہنے لگا میں نے سارا وقت ہی درود شریف کو دے دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ تو کھلا ہے وقت تو 24 گھنٹے بے شک آپ کریں۔ اور بعض تو میں نے خود دیکھے ہیں ایسے کہ رات کو سوتے ہوئے اور جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ آئے اور ہوئی کی آوازیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساروں کو میں نے ایسے دیکھا بھی ہے، اللہ والوں کو وہ کروٹ بدلتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ان سے صبح کے وقت پوچھا جاتا ہے کہ آپ رات کو تو کلمہ پڑھ رہے تھے، رات کو تو آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، وہ کہنے لگے میں تو سو رہا تھا، ہمیں تو بالکل نہیں پتا، مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جن کی زبان چلتی ہے دن کے وقت ذکر میں، تو رات کو سوتے میں بھی وہ، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب